सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جناب حافظ محمد حسنین چشتی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. روزانہ کی طرح آج بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. مختار موضوعات کے حوالے سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں زیادہ سے زیادہ روزے کے معاملات پہ گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ سماجی معاملات اور جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. اسلام ہمارے ہر شعبے میں زندگی کی رہنمائی فرما رہا ہے اور ہمیں بھی یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں ان سے کس طرح نمٹنا ہے اور اس میں قرآن و سنت کی رہنمائی ضروری ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے تمام پروگرامز میں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. گزشتہ نشست میں ہماری بات ہوئی تھی کچھ روزے کی اہمیت کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے, اور اس کے اوپر بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ. تو آج کوشش یہ ہوگی کہ آج روزے کے مسائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے اور پھر آنے والی جو نشست ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہیں جیسے زکوٰۃ اور دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کو. روزانہ کی طرح آج بھی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ہمراہ ہیں جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ پروگرام میں ہمیں وقت دے رہے ہیں. ان کے عملہ تشریف رکھتے ہیں علامہ جہاں سے سبزواری صاحب, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن میں وقت دیا اور ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہوا. حسنین چشتی صاحب جو حافظ ہیں انہوں نے یہ اس کا آغاز کیا, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. سید شاذب چشتی صاحب بھی تشریف فرمائے, نعت خواں ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اور گفتگو کا آغاز سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف سے ہوگا. روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بار بار اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے, لیکن بار بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کا جو حکم ہے یہ کیوں دیا گیا ہے, اور اب دور حاضر میں بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر آیا ہو رہی ہیں. تو یہ بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کا حکم جو دیا گیا یہ رک جانے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اس سے اور بہت ساری جو جسمانی اور روحانی معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اس رک جانے سے کیا سمجھتے ہیں, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. صوم 10 دن ہم نے جو رحمت کے جو ہے وہ گزارے, اور 10 دن جو ہم نے ایک ٹریننگ کی بھوکے رہنے کی, پیاس, یہ نعمت خداوندی تھا. اور اب جو عشرے میں, جس عشرے میں آج ہم داخل ہو گئے ہیں وہ عشرہ مغفرت ہے. یعنی نعمت کو جو ہم نے حاصل کیا پہلے, اس کا شکر اب مغفرت بھی جو ہے
یہ نعمت الہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کریں، اور اگر ہم مغفرت کے پروسیس سے کامیابی سے گزر گئے، رحمت کو ہم نے حاصل کیا اور مغفرت میں داخل ہو گئے، اور مغفرت اگر ہم اس پروسیس سے گزر گئے تو پھر تیسرے عشرے میں ہم جہنم سے نجات کے لیے جو ہے وہ اس پروسیس سے گزریں گے. یعنی اللہ نے 3 مرحلوں میں انسان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. پہلے کہا کہ روزے کو، صوم کو رحمت سمجھو، اور اس رحمت کو جب حاصل کر لو تو اس کے بعد پھر مغفرت طلب کرو. پورے 10 دن اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو ان گناہوں کی جو تم نے 11 مہینے انجام دیے ہیں، نادانی میں دیے ہیں یا آگہی میں دیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، دنیا کے سامنے کیے ہیں. میرا دروازہ کھلا ہے، مغفرت طلب کرو. اور اگر مغفرت تم نے حاصل کر لی، یعنی یہ ایک ٹریننگ ہے مغفرت کی بھی، کہ مغفرت کے پروسیس سے ہم گزریں کیسے. جب مغفرت کو پا لیا تو اب یہ تمنا کرو کہ جہنم سے اللہ تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دے. یعنی اللہ نے 3 مرحلوں میں ایسا انسان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ یہ ایک یعنی پورا مہینہ اللہ نے ایسی نعمت ہمیں دے دی ہے رمضان کی. یعنی ایک طرف ہم توبہ بھی کریں، ایک طرف عبادات کے مفہوم کو بھی سمجھیں، ایک طرف یہ سمجھیں کہ صوم کیا ہے. اس کے بعد صرف روزے کو، صوم کو اپنے نفس پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا بلکہ اپنے جسم پہ بھی امپلیمنٹ کرنا. یعنی انسان کے اندر ایک نفس چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا، اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر ہاتھوں پہ بھی نظر آئے گا، پھر آنکھوں پہ بھی نظر آئے گا، پھر جسمانی ساخت پہ ہمارے نظر آئے گا کہ صوم کیا ہے. یعنی نفس کو اتنا روکیں کہ غصہ نہ کریں، نفس سے اتنا لڑیں کہ زبان پہ کوئی غلط بات نہ آئے. یعنی اب 10 دن جو ہم پروسیس سے گزرے ہیں، اب اس کا نتیجہ آج سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے 10 دن میں آیا حاصل کیا کیا. بہت خوب، بہت خوب جی. یہ ایک ہمارے لیے مرحلہ بھی ہے اور یہ ایک ہمارا لٹمس ٹیسٹ بھی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے آگے اپنے جو معاملات ہیں اس کو کس طرح رکھنا ہے. یہ رک جانے کا مقصد یا مصرف صرف محض یہ نہیں ہے کہ بھوک و پیاس کو کنٹرول کرنا ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل ایک کام ہے. اور یہ جو جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر ہمیں تماشے نظر آتے ہیں، ٹکراؤ نظر آتا ہے، بحث و مباحثہ نظر آتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک طرح سے ایک دوسرے کو جو مغلظات بک رہے ہوتے ہیں اور جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں چلتی گاڑیوں کے اندر، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. بہرحال اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کریں گے. سید شاذب چشتی صاحب تشریف فرمائیں، ان سے کہوں گا ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں. جی بسم اللہ. درود پاک کا نام پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک علی بارک. ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے سرکار مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے سرکار مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے گھر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کے، میرے گھر عیب، میرے گھر عیب کے کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو، میرے جرموں کو، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے سرکار مجھے رسوا
ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. شاذب چشتی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز اور بہت اچھا انداز. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی روزے کی افادیت کے حوالے سے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جانب سبزاری صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید گفتگو کر لی جائے. جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں معاشرتی برائیاں اور بیماریاں اتنی ساری ہیں اور روزہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے رک جاؤ, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پورے ماہ عمل کرنے کے باوجود بھی ہم پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کی عادت کو چھوڑ دے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے, اور مغلظات جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سڑکوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں, سبھی دیکھتے ہیں, خاص طور پہ عصر کی نماز کے بعد یہ بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں جب ٹریفک جام ہوتا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچ جائے اور رمضان المبارک کے بعد بھی نیک کاموں میں لگا رہے, تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ جس سے نفس جو ہے وہ ہار جاتا ہے. سنا گیا کہ نفس کو آگ میں بھی رکھا گیا, اس کو پانی کی تہ میں بھی رکھا گیا, زمین میں بھی گاڑا گیا, لیکن اس کی عقل نہ بدلی. جب اس کو بھوکا رکھا گیا تو اس کی ساری عقل نکل گئی, ختم ہو گئی. تو ہمیں روزہ اس وجہ سے بھی رکھنا چاہیے کہ عبادات کرنے میں آسانی بھی ہو, عبادات میں دل بھی لگے, اور جو بیجا لڑائی جھگڑے کے حوالے سے جو ہمارے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے وہ زور بھی ٹوٹے. کیونکہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور روزے کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہوتا ہے, تو روزہ تو وہ ہے نا جو اللہ اور اس کے درمیان ہے بندے کے. روزہ تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. روزے دار جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے, اور وہ بو جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ رب کو پسند ہے. تو مجھے بتائیں, جب روزدار کا ایسا مقام اور مرتبہ رب نے بلند کر دیا, تو جب وہ ان گناہوں سے رکے گا, جب اسے تھوڑی سستی ہو جائے گی, تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا روزے کی حالت میں, آپ کو پتہ ہے ہیڈ اسٹروک بھی شروع ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی گھر سے باہر نکلنے سے قاصر ہو رہے ہیں, گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے. اگر ان تمام چیزوں میں وہ روزے کو نہ چھوڑے اور گناہوں کو چھوڑ دے, روزے کو نہ چھوڑتے ہوئے لڑائی جھگڑے سے باز رہ جائے, اگرچہ وہ ڈاؤن حالت میں ہی رہ جائے کیونکہ اس کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے, اس میں ہی رہ جائے. اور دوسری بات, صبر کرنے پہ جو اجر ملتا ہے تو روزے کی حالت میں صبر میں زیادہ اجر نہیں ملے گا, زیادہ اجر ملے گا. تو اگر کوئی کچھ بات کہہ بھی دیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں نا, اگر کوئی آپ سے لڑائی کرتا ہے تو اس سے کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں, تاکہ وہ رک جائے, آپ روزے میں لڑائی نہ کریں. تو یہ وہ طریقہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی گناہوں سے معافی مانگنی ہے, اور معافی ہوتی وہ ہے کہ جو اپنے خطاؤں کا ازالہ کرتے ہوئے, معافی مانگتے ہوئے آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا, وہ معافی ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ روزے رکھیں, تاکہ آپ کا نفس جو ہے نا وہ گناہ کرنے سے ہار جائے. اور پھر جب آپ اس کو کہیں نا کہ کھانا کھانا ہے, اچھا کھانا کھانا ہے, نماز پڑھتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس میں افادت بھی ملے گی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, مذاق بنایا جاتا ہے, اور اس میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ یہ اس کا بھی خیال نہیں ملحوظ رکھا جاتا کہ اس میں علماء کرام کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس میں ائمہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس میں اساتذہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس میں عقل شعور رکھنے والے لوگوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی کہ ہر شخص اس کے نشانے پر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً کہ ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ
جو روزے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جس طرح کے اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی گراں گزرتا ہے وقت گزارنا، ایسے میں کیا کیا جائے روزے کی شدت کے حوالے سے، اور یہ تمام چیزوں کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اور خاص طور پہ روزے کے حوالے سے یہ تمسخر اس کا بنانا یہ کس طرف ہمیں لے کر جاتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دراصل جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے نے مذہب کو اڈاپٹ تو کر لیا، نسلاً اڈاپٹ کر لیا، ان کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا کہ میرے والد جو تھے وہ مسلمان تھے تو میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ المیہ یہ ہے کہ دین کی اصلی اساس سے جو ہے آج کی نئی جنریشن جو ہے وہ ناواقف ہے کہ مذہب کہہ کیا رہا ہے۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، آگے چل کے نفس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ نفس امارہ کیا ہے اور کتنے قسم کے نفس ہیں جو انسانی اس میں جو ہے۔ دراصل ہمارے یہاں کنفیوژن یہ ہوئی کہ آج کی نئی جنریشن جو ہے ان باتوں کو ریئلائز کرتی ہے کہ یہ ایک فیشن ہے اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس سے معاشرے میں اس میں سب سے بڑا جو کام خراب کیا ہے وہ سوشل میڈیا نے کیا ہے، دوسرے ان ٹی وی چینلز نے کیا ہے جو ملک کے باہر اور دوسری تہذیبوں کو، کلچر کو ہم دیکھتے ہیں، اور جب ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب ہماری دسترس میں ہے اور مذہب ایک کھلونا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جب آج کا ایک بچہ دیکھے گا کہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور کنٹراورشل گفتگو ہو رہی ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور علماء آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک تماشے کا سما ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ دین کوئی کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ اور یہ معاشرے میں آپ نے بالکل کرنٹ اس پہ ویلیوز پہ بات کی ہے کہ آج کل دین کو ہم نے ایک ایسا ایک تماشا اور ایک وہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی عالم جو ہے تقریر کر رہا ہے اس کی ہم نے ایک کلپ بنا لی، اس پہ پیچھے سے گانا لگا دیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی دین کی ویلیوز کو سمجھانے والے نہیں رہے، دین کو سمجھنے والے نہیں رہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کی جنریشن نہ ماں باپ کی عزت کر رہی ہے، نہ رشتوں کا احترام رہ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل ہم یعنی اگر آپ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں تنہائی میں کمپیئر کریں گے تو عرب کے معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں ہے، بس فرق اتنا ہوگا کہ آج ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے، اس زمانے میں اونٹ تھے اب جہاز آ گئے، بس اتنا فرق ہے، بس یہ ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہی فرق محض رہ گیا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ ماہ مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور یہ اللہ کریم کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے پورے مسلمانوں پہ، اس کا جس طرح ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، بہرحال اس کے اوپر تو ابھی مزید گفتگو کریں گے، اور جس طرح کی ہماری سوچ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے، خاص طور پہ جس طرح کے پیغامات سوشل میڈیا پہ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نعت خوان بھی یہاں پہ مختلف ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جاوید اقبال قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے
اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ بہت شکریہ جی۔ جاوید اقبال قادری صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی روزے کے حوالے سے۔ جہاں صاحب سبزواری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو سلسلہ چل نکلا ہے، خاص طور پہ روزے جیسے عظیم عبادت کے حوالے سے جو مختلف باتیں کی جاتی ہیں روزے کے اوقات کے حوالے سے، یا یہ جو گرمی کی شدت ہے اس حوالے سے، کیا اتنا گرا گزرا ہے نئی نسل کے اوپر کہ اس کے اوپر یا تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے یا بڑا مشکل کوئی کام ہے؟ تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں؟ چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کیجیے۔ اصل میں ہم پہلے کچھ سال پہلے تبلیغ وغیرہ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کچھ علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو روزہ رکھتا تھا اس کو بڑا ہٹ کیا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو ان پر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، اور دیکھنے میں آیا کہ ان لوگوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو اتنی بڑی پکڑ کا آ جانا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو جائے، اور پوری دنیا، ہو سکتا ہے کراچی میں لوگ اتنے معصور ہو کے نہیں رہ گئے ہوں، لیکن دوسرے ممالک کے اندر لوگ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ہم کون سے عذاب کا اور کون سی صورتحال کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا ہم اتنے دیدار ہو گئے ہیں، یا ہم اتنے جو ہے مطلب طاقتور ہو گئے ہیں، قوم ہود کو بھول گئے کہ جو پہاڑوں کے اندر ہاتھ مار کے گھر بنا لیا کرتے تھے، کیا ان لوگوں کو ہم عاد والوں کو بھول گئے جن کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے، جو اپنے اوپر جنہوں نے موت دیکھی نہیں ہوتی تھی کہ موت کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف یہ کائنات جو بنائی ہے مخلوق کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ ہم اس کی عبادات کا، جس سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ تو کئی ٹائم کا لمبا روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے سے رہا کرتے تھے، آپ اس روزے کی جو ہے اہمیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس اہمیت کو آپ جو ہے مطلب لوگوں کے سامنے ایک مذاق بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس عذاب کے انتظار میں رہیں کہ جو قوموں پر نہیں آئے تھے، ان قوموں کے بادشاہات پر آئے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانہ بنا دیا، یعنی عبرت کا نشان بنا دیا کہ ان جیسے بنو گے تو ایسا کر دوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ وہ بچے جو، دوسری بات علامہ صاحب نے بتائی کہ کوئی عالم دین ہے، ان کے بیانات کے اوپر گانے وغیرہ چلائے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو بڑے کانپنے کا اور بڑے اس کا مقام ہے کہ عالم دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ برائی فطرت میں شامل ہو گئی ہے؟ کیونکہ کوئی چیز اگر انسان کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ واقعتاً غلط کام کر رہا ہوں۔ کیا ایسا ہی ہوا ہے سوسائٹی کے اندر کہ جھوٹ بولنا فطرت میں شامل ہو گیا، اس وجہ سے اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، کہ اور بہت ساری جگہوں پر ہم یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں سیکھ گئے، اس وجہ سے روزے جیسی عظیم عبادت کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، آپ اگر غور فرمائیں کہ فطرت جو ہے وہ معاشرے میں بنتی ہے جی، اور انسانی ویلیوز جو ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس معاشرے میں جب یہ چیزوں کی ابتدا ہوئی تو اس وقت جو ہے عوام الناس کی خاموشی، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب عذاب آیا انبیاء کی قوموں پر تو اس میں نیکوکار بھی اس میں جو ہے اس کی زد میں آ گئے۔ پوچھا گیا پروردگار ان پہ کیوں؟ کہا یہ اس لیے ان پہ عذاب آیا کہ یہ خاموش رہے، یعنی ظلم پہ خاموش رہنا، بدتمیزی پہ خاموش رہنا، تہمت پہ خاموش رہنا، کسی کا مذاق اڑائے کوئی تو آپ اس پہ اگر خاموش ہیں، ظلم پہ خاموش ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ آج جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم ماڈرن زمانہ ہیں، ہم اور کون سی مولانا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں،
تو اب یہ الارم جو بجا ہے، کہیں ہیٹ اسٹروک آ رہا ہے، کہیں یہ کرونا وائرس آ رہا ہے، تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمیں کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور تباہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طریقہ کار ہمیں اللہ نے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ میسر کیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور ان چیزوں سے توبہ کریں کہ ہم آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ کی ناراضگی۔ اس کے اوپر ابھی مزید رہنمائی حاصل کریں گے، اور ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، شاید نئی نسل کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن خدا کرے کہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے، اور اسی مناسبت سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمد مجتبیٰ تشریف رکھتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ بسم اللہ کیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، دست قدرت
حسن تخلیق کو رشک آیا، تیرا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تیرا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، اور وہ نبی رحمت عالمی ہے، اور جو بھی ہے ان کا زیر نگی ہے، وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی ہے ان کا زیر نگی ہے، ایسا غمخوار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، ایسا غمخوار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ رویہ قاضی یہ نعت پیش کر رہی تھی، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی۔ موضوع آج کا ہے کہ روزے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کسی اہمیت کو سمجھنا ضروری، خاص طور پہ نئی نسل جس کا رجحان زیادہ سوشل میڈیا کی جانب ہے۔ روزے جیسی ایک اہم عبادت کے حوالے سے جس طرح کے پیغامات ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اس سے بڑا نقصان ہے، اور اس کو اس وقت سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی روزے کے احکامات شاید نہیں سمجھ سکے، شاید یہ جو نئی نسل ہے اس بات سے آگاہ نہیں ہے یا واقف نہیں ہے کہ جو روزہ ہے یہ تمام اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آتی رہی ہیں ان سب کے اوپر جو فرض کیے گئے، ایسا ہی ہے۔ اور تو ہمارے لیے بھی ایک خاص اللہ کا انعام ہے روزہ، جس کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کے حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، نہ صرف اختیار کرنا ہے بلکہ اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اور یقیناً موسم کی اور اس طرح کی دیگر جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جتنی سختی اس کے حوالے سے ہوگی اتنا ہی فائدہ آپ کو دے گی، اور اتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اجر و ثواب کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں تاکہ بچوں کو ہمارے سمجھ میں آئے۔ بالکل، دیکھیں اپنا یاسر بھائی کہ یہ رمضان کا مہینہ اور سخت گرمی کا روزہ، جی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے پسندیدہ آپ کی چیز کیا ہے؟ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ روزہ بہت پسند ہے جو سخت گرمی میں رکھا جائے اور جس کا دورانیہ طویل ہو۔ ہم تو 30 روزے رکھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام تواریخ لکھتی ہیں کہ پورا سال روزے میں رہتے تھے، سال بعد، یعنی پورا سال روزے میں رہتے تھے۔ یعنی ہمیں نصیحت کیا ہے جی، کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو رجب میں روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ شعبان سے شروع کر دیتے ہیں چاہے رمضان سے اس کو جوڑ دیا جائے۔ دراصل روزے کی پریکٹس جو ہے یہ روزہ بھوک پیاس، نہ تو روزے اللہ کو ضرورت ہے نہ ہمارے سجدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتے بہت سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب روزہ جہاں ہم رکھتے ہیں، آپ دنیا کے جتنے مذاہب دیکھیں گے ان پر آج کے دور میں بھی کسی نہ کسی انداز سے روزہ کرسچن بھی رکھتے ہیں، دوسرے کیتھولک بھی رکھتے ہیں، ان کے ہاں جو وہ ہیں اپنا مسالک ہیں، اس کے علاوہ پارسی بھی رکھتے ہیں، ان کے انداز الگ ہیں۔ مگر اللہ نے ہمیں جو رمضان میسر کیا ہے اس میں بہت ساری نعمتیں ہمیں اس انداز میں بھی دی ہیں کہ ایک تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہمیں اس مہینے میں ان کریکٹرز کو بھی دیا، جیسے امام حسن علیہ السلام ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مولا کائنات ہیں، پھر شب قدر ہے، جنگ بدر ہے، یعنی سیکھنے کا سلیقہ پورا اس، اور لیلۃ القدر بھی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا تم تو ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اس مہینے میں تو اس مہینے کی عظمت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ انسان جسے رمضان میسر آ گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، اس لیے کہ اللہ دروازے کھول کے آواز دے رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا۔
ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ یہ راتیں ملی ہیں ہمیں مغفرت مانگنے کے لیے. اور یہاں میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ کتنا آسان ہے کہ جہاں ہم سحری میں اٹھتے ہیں 10 سے 11 منٹ لگتے ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے، 11 رکعت ہے. اور نماز شب کے لیے کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ قبر میں نور بن کے آئے گی. جہاں ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، وہاں 5-6 منٹ میں اگر ہم 11 رکعت ایک مہینہ ہی چلے نماز شب پڑھ لیں تو ہمارے نفس میں جو ہے پاکیزگی آئے گی. پاکیزگی روزہ سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے کہ اپنے جسم پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا نام ہے روزہ. اس کا نام ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا اور اس سے بڑی رہنمائی ملی. یقیناً یہ سمجھنا بھی آسان ہوا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے کہ روزہ ایکچولی ہے کیا، یا اس کے اصل میں اساس کیا ہے، اس کو اختیار کس طرح کیا جائے. اور یہ پاکیزگی نفس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، جس کے اوپر اب عمل اگر نہ کیا تو پھر میرے خیال میں اس سے بہترین موقع نہیں آ سکتا. یہ صرف محض فرض روزے جو ہے ماہ مبارک کے لیے، رمضان کے لیے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، جائزہ لیں، آپ نے اپنی زندگی کے بے شمار ایام ہیں روزے سے گزارے ہیں. اور آپ کے صالحین جتنے بھی آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ تھے اس وقت، وہ اس جو عبادت ہے اس کو بڑی پابندی کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے. جی ذرا نفس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اس کو کیسے قابو کیا جائے اور یہ جو پریکٹس ہمیں مل رہی ہے اس کو کیسے اختیار کیا؟ اصل میں روزے کو اگر دیکھا جائے تو عبادت تو ہے ہی الحمدللہ، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور ہم سب مانتے ہیں کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے. بے شک. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ گناہوں سے بچنا ہے، نفس کو مطلب قابو رکھنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اور ہر طریقے سے اگر بچنا ہے آپ نے، ہر برائی سے بچنے کے لیے اگر روزے کو دوا کا نام دے دیا جائے کہ یہ ایک ٹونک ہے، یہ ایک دوا ہے، یہ ایک دم ہے، تو اس طریقے سے بھی اس سے افادہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ روزہ یہ وہ دوا ہے جو نفس کو قابو رکھنے میں بہت زیادہ میسر ہوتی ہے، بہت زیادہ کام دیتی ہے. دوسری بات، روزہ جو ہے عبادتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقینی طور پہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، یقینی طور پہ وہ خرافات سے بھی بچنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، یقینی طور پہ وہ لڑائی سے بچنے کی بھی کوشش ضرور کرتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کیسا رکھا جائے. وہ روزہ ہو کون سا. نماز بھی پڑھتے ہیں، بے شک نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس نے نماز پڑھی؟ کیا اس نے وہ نماز پڑھی جس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا اس کی نماز کا وہ لیول تھا؟ کیا اس کے روزے کا وہ لیول تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزے کی جگہ فاقہ رکھ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزے کی جگہ صرف بھوکے رہ رہے ہوں، میں بھوکا ہوں. ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جائے نا. تو روزہ جو ہے نا اس چیز کا نام ہے جس کو دل سے قبول کیا جائے اور جس کی طلب ہو. حضرت علی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ ان کو خواہش تھی کہ ایسا روزہ رکھا جائے. تو مجھے بتائیں ہمارے لوگ تو بچ رہے ہوتے ہیں، صبح روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، سو گئے، شام کو اٹھ رہے ہیں عصر سے پہلے، وہ اسی وقت اگر ظہر کی نماز عصر سے پہلے پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی شغل چاہیے ان کو جس میں وہ مصروف رہ سکے، تاکہ افطار کا وقت ہو افطار کر لیا اور اتنا سارا کھانا کھا لیا. تو مجھے بتائیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزہ تو بیماریوں سے بھی شفا ہے نا. بتایا گیا کہ کینسر سے بھی شفا ہے. کسی نے اس کا نکالا تھا کہ بھائی یہ بیماریاں جو ہے پیٹ جب خالی رہتا ہے تو بیماریاں کھا جاتی ہے. تو اتنی ساری شفا چیزوں کو آپ جب حاصل کر رہے ہیں تو تھوڑی آپ یہ بھی تو بتائیں کہ جس کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں کیا آپ اپنے آپ سے مطمئن ہیں کہ اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نفس آپ کا مطمئن ہے یا ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے جیسا نہیں رکھنا. روزے جیسا نہیں رکھنا. جاسم صاحب نے بڑی اچھی، علامہ صاحب نے یہ بات اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس روزے کے فرق کو سمجھنا ضروری کہ روزے میں اور فاقے میں ایکچولی فرق کیا ہے. اب یہاں حال یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت گھروں پہ بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے تو یہ مصروفیت تلاش کی جا رہی ہے. چلیں روزہ تو اختیار کر لیا کیونکہ اللہ نے توفیق دے دی، چلیں اتنی، لیکن اب کریں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو یہ سوال باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے، دیکھنے والے بہت سارے لوگوں نے پیغامات بھی بھیجے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ روزے کے اندر کیا مصروفیت ہونی چاہیے. میں چاہوں گا اس پر دیکھیے بہت سے سوالات بالکل آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا، سو گیا اور افطار کے وقت اٹھا اور افطاری کر لی، تو اب یہ روزہ کس کام کا جو کہ سو کے گزار دیا. یہ جو وقت ملا ہے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے وقت کی، وقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت پہ لگائیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ترجمہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کو یہ سمجھ میں بھی آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن ایڈریس کس کو کر رہا ہے، اور قرآن جو ہے وہ جب پڑھیں گے بچے تو یقیناً ان کے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی. دوسرا یہ کہ بچوں کو نماز کو اپنے وقت پر
پابند بنائیے کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وقت پر نماز کو ادا کریں. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرے جو اوقات مل جاتے ہیں بچوں کو جس میں تھوڑا سا وقت ملتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بچے روزے میں کھیلیں نہ، یا ہر وہ عمل نہ کریں جس سے خدا ناراض ہو. بہت خوب. یعنی کھیل میں یہ نہیں ہے کہ گانا سنیں یا حرام کام کریں، بس اچھا کام کریں. پازیٹیو کھیلنا منع نہیں ہے اسلام میں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح کے خاص طور پر بھی مصروفیت ہے انڈور گیمز کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کون کون سے انڈور گیم جائز ہے. واللہ اس طرح کے سوال نہ کریں اس کے اوپر. جی مقابلہ بھی تو ہو سکتا ہے نا روزے میں، جیسے ہم بچوں کی تعلیم میں مقابلہ کرتے ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے تھے دیکھتے تھے امی فجر کی نماز میں قرآن پاک لے کے بیٹھتی تھی، بالکل زور کی نماز کے بعد یاد کروائی جاتی تھی اور وہی بچوں سے سن لی اگر یہ جاتی تھی بچوں کہ میں ایک دن میں مقابلہ کتنی کروا دیا جائے کہ چھوٹا بھائی تو ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے، آپ کتنی بار کریں گے، بالکل. آپ کتنی بار کریں گے، تو پھر وہ روزہ سو کے نہیں گزارے گا. بس آخری بات یہ کہ ماڈرن نہ بنے، مسلمان بنے. بہت بہتر ہے. چلیں جی رویہ قاضی ایک اور ان سے یہ گزارش کریں گے کوئی ایک نعت اور ہمیں سنا دیں. چند لمحات ہمارے پاس ابھی اور ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. جی مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی ہے نا رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نا رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نا رب کا نہ میرے آقا کا، میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. اور لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، مدینے نہ گیا. جاتا بھی کیسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ رویہ قاضی تھی اور اب میں مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھیں گے. جی مختصراً جلدی سے. لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، جدو وقت نظارے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا
اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا دل رونا ہے میرا 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 دل رونا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل رونا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو. بہت خوب محمد مجتبیٰ یہ کلام پیش کر رہے تھے. اور یہ ننھے نعت خواں ہیں جو ہمارے ساتھ اس انوار رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے. اس کے علاوہ ملک سے بہت سارے نعت خواں اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو موقع دیتے رہیں گے. یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے گا. بہت شکریہ علامہ جہاں سبزواری آپ کا, علامہ سجاد شبیر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا اور گفتگو آج کی رہی روزے کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے. بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے. کوشش یہی ہوتی ہے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جائے, لیکن بہرحال بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں جتنا بھی موقع ملے وہ اس وقت جو پوری دنیا کو مسئلہ درپیش ہے, جو چیلنج درپیش ہے, اس کے حوالے سے زیادہ بات کی جا رہی ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے آگہی دی جا رہی ہے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے, ریڈیو کے پیغامات کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے. سمجھانے کا مقصد اس وقت یہی کہ اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے, اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اگر احتیاط نہیں رکھی جائے گی تو یقیناً نقصانات میں اضافہ ہوگا. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی احتیاط کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, تلقین کی جا رہی ہے, تاکید کی جا رہی ہے, اس کے اوپر عمل کریں تاکہ جلد از جلد اس وبا سے جان چھڑائی جائے. اور اس میں اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو یقیناً پھر اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تمام حکومتوں کے لیے. اسی بات کے ساتھ اختتام, اور جاتے جاتے یہ گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک دعا فرمائے, اور دعا کے ساتھ ہی پھر ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے. اور کل انشاءاللہ جب اس ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. روزے کے حوالے سے بھی اور دوسرا عشرے کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. تمام نعت خواں حضرات جو یہاں شریک رہے ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر. پروردگارہ ہمارے ملک کو, پوری دنیا کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما. پروردگارہ ہماری جو ہم نے یہ عبادت کی ہے, جو نعت خوانی ہوئی ہے, اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. پروردگارہ ہمیں سیرت مولائے کائنات پر, اہل بیت پر, اصحاب پر اب چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. رمضان ہر سو